سے اس کا اتصال ہو اقتران ہو تو ایسی صورت میں یہ دوسرے نمبر یا اخیر میں کون ہے یا دوسرے نمبر پر کون ہے؟ امر ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس کی صفت ہے. یہ قبلیت کس کی صفت ہو جائے گی؟ امر کی، بعد والے کی، بعد والے کی صفت ہو جائے گی. تو وہی کہا کہ جیسے کہ اس کا کہنا، قائل کا کہنا کہ میرے پاس زید آیا اس سے پہلے امر، تو یہ پہلیت کس کے لیے ہوئی؟ امر کے لیے ہوئی. مجیت کی پہلیت کس کے لیے ثابت ہو رہی؟ امر کے لیے ثابت ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبل جو ہے وہ صفت کس کی بنا؟ امر کی. امر کی صفت بنا ہے نا. تو اب یہاں پر دیکھو ضابطے کے اعتبار سے کہ دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، زید اور امر کو ذکر کیا، ان کے مابین قبل کو لے کر کے آیا ہے کہ نہیں، حرف ظرف کو لایا. اب حرف ظرف ہائے کنایہ سے بھی ملا ہے کہ نہیں، جی قبل ہوا ہے نا. جی. تو یہ تمام چیزیں جب پائی جائیں گی تو جو چیز ہے نا ہوتی ہے وہ چیز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کہ یہاں پر صفت ہو رہی ہے. یہ قبلیت کس کی؟ امر کی. سمجھیں؟ یہ ضابطہ پائے جانے کے بعد جو حکم لاگو ہوگا وہ حکم لاگو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ قبل کے لیے ہو رہا ہے، امر کے لیے ہو رہا ہے، نہ کہ زید کے لیے. اتنی بات ہو گئی. کہتے اور اگر ہائے کنایا سے اس حرف ظرف کا یا کلمہ ظرف کا اقتران نہ ہو تو کانا صفتن للمذکور اولا. اچھا یہ حرف ظرف کو کلمہ ظرف کیوں کریں مہوشی صاحب؟ حرف ظرف کو کلمہ ظرف ارے کیونکہ ان قرانہ ہے نا بنی. کون سی ضمیر لوٹا رہے ہیں؟ مؤنث کی. اور وہ حرف تو کیا ایسے ہے؟ تمام حروف مؤنث سے بھائی ہے، اس وجہ سے. تو حرف ہے نا. اچھا. نحوی حضرات بحث کس سے کرتے ہیں؟ لفظ سے کرتے ہیں نا. لفظ وہ تو مذکر ہے. اس وجہ سے اس کی دلالت جس پر ہو رہی ہے وہ اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ ہاں یہ جس کے لیے اس کو ہے نا اس کی وضع ہوئی ہو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کیا وہ خود. بہرحال تو اسی لیے انہوں نے کلمے صرف کے لیے ٹھیک ہے. وَإِلَّمْ يَقْرِنْهَا بِحَائِلِ الْكِنَایَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذْكُورِ أَوَّلًا. اور اگر کہہ دیں ہائے کنایہ سے اس کا اقتران نہ ہو، سمجھ میں اس کا ملاپ نہ ہو، تو کہہ رہے ہیں پہلے نمبر پر ذکر کرتا ہے کہ صفت بنے گا، کہ جیسے کہ یعنی اس قبل کو یا حرف ظرف کو یا کلمہ ظرف کو کس کی صفت بنائیں گے؟ جس کا ذکر اولاً ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا بن؟ جی. ہاں جیسے کہ قائل کا کہنا جاءنی زید قبل امر، کہ میرے پاس زید امر سے پہلے آیا ہے نا. ترجمے ہی سے واضح کہ یہاں قبلیت کس کے لیے ثابت ہو رہی ہے؟ زید کے لیے ہوئی نا. تو یہ قبلیت کس کی صفت بن گئی؟ زید کی، نہ کہ امر کی. یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ یہاں پر جو حرف ظرف ہے یہ ہائے کنایہ سے نہیں ملا ہے کہ نہیں، جس کی وجہ سے قبلیت کس کی صفت بن چکی؟ زید کی، اول ہے نا پہلے نمبر والے کی. اور جب پہلے نمبر والے کی صفت بن گئی تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہاں پر اسی اعتبار سے ہم ترجمہ بھی کریں گے کہ میرے پاس امر سے پہلے زید آیا ہے کہ نہیں. جی. یہ ضابطہ جب آپ کے ذہن میں ہے تو کہ بارہا بیان کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں اشارتاً کنایتاً صراحتاً ہر طریقے سے کہ وہ ایقاع الطلاق فی الماضی ایقاع فی الحال لأن الاسناد ليس بوصحی فالقبلیۃ فی قولی انت تعلق واحدہ قبل واحدہ صفتا للہ. کہنے کی اور یہ بات دھیان میں رہے کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے ماشاءاللہ کہ ماضی میں واقع کردہ طلاق یہ در حقیقت حال میں واقع کرنا ہے نا.
तल्लक़्तु जी की कहने से क्या माजी में हाल, क्योंकि भाई माजी पे उसका कंट्रोल थोड़ी ना है, माजी उसके काबू में है नहीं ना, समझ में आई? तो कह रहे हैं कि और माजी में तलाक को वाक़ करना, ये हाल में वाक़ करना लैसा भी हो सही, इसलिए कि माजी की तरफ तलाक को मंसूब करना या तलाक की इस्नाद करना है कि नहीं, ये कह रहे हैं उसके बस की बात नहीं है कि नहीं। फल क़ब्लियतु फ़ी क़ौलिही अद्दी तालिकुल वाहिदा क़ब्ला वाहिदा, तो उसके कौल यानी मुतल्लिक साहब के कौल अंति तालिकुल वाहिदतन क़ब्ला वाहिदतिन, ये क़ब्लियत किसकी सिफत बन जाएगी बताइए, कायदे की रूह से देखिए, कायदे की रूह से वाहिदा पहले वाली की, है ना, आए पहले वाले की, ठीक है ना। अब कायदे की ध्यान रूह से ध्यान से, ये गैर मदखूला की तलाक का बयान हो रहा है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि तुझे एक तलाक से पहले एक तलाक, जैसे कि अम्र से पहले जैद आया, यानी पहली वाली वाहिदा जो है पहले वाक़ होगी और बाद वाली का नंबर बाद में आएगा। तो जब पहली वाली वारिद है ना वाक़ हो चुकी है, अटैक कर दिया उसने, तो दूसरी वाले को मौका मिलेगा, उसके अटैक करते ही इसका खात्मा हो गया ना, है कि नहीं। इसने हमारा निकाह को तहस नहस कर दिया, निकाह का किला कमा कर दिया, है कि नहीं। तब वो दूसरी वाली वाहिदा आकर के क्या करेगी, हैं, लग हो जाएगी, है ना, लग हो जाएगी। समझ में आ रही बनी। तो जी फल कौली अंति तालिकुल वाहिदा क़ब्ल वाहिदा, तो उसके कौल यानी साहिब के कौल, शौहर के कौल अंति तालिकुल वाहिदा क़ब्ल वाहिदा में कबलियत जो है ये पहले वाली वाहिदा की सिफत है, तो वो पहले ही से बाइना हो चुकी है, तो दूसरी वाक़ होगी नहीं होगी, है कि नहीं। ये तो पहली सूरत की बात हो गई। और दूसरी सूरत क्या थी, ये क्या कहा है उसने, अंति तालिकुल वाहिदतन बादहा, हाँ, बादहा है ना, है ना। देखिए मतन में सूरत, पहली सूरत क्या थी, वाहिदतन क़ब्ला वाहिदतिन, और दूसरी सूरत बादआ वाहिदा, अरे पड़ेगी एक ही दोनों सूरतों में। चलो भाई कब्ल के बारे में तो हमको बात समझ में आ गई, लेकिन ये बादहा में तो हाय किनाया लगाया, अब क्यों नहीं दो पढ़ रही है, दोनों जमा कैसे नहीं हो रहे, तो कह रहे दोनों जमा नहीं हो रहे, क्यों। अब देखिए कह रहे कि बादियत है कि नहीं, उसके कौल बादहा वाहिदा में ये दूसरे नंबर वाली की सिफत है, ये अखीर वाली की सिफत है, अखीरा है कि नहीं, ठीक है। तो आखिर वाले की सिफत है तो हसलत लिबाना बिलूला, तो पहले ही से बायना हो चुकी है, इबानत का हुसूल किससे हो चुका है, पहले तलाक से, पहले से। क्या मतलब, यानी इसके कहने का मतलब यही तो नहीं, ये एक तलाक है, ऐसी एक तलाक जिसके बाद एक तलाक, है कि नहीं। तो ये बादियत किसकी सिफत होगी, दूसरे नंबर वाले की सिफत ना, मतलब आपको वाज़े करके इसलिए, मतलब ताकि सिफत होना जाहिर हो जाए कि बादियत ये जो है दूसरे नंबर वाले की सिफत है, लेकिन जो इसलिए तलाक ऐसा पड़ी तर्जुमा वो पहले वाले से पढ़ रही ना हज़रत, तो पहले वाली से पड़ गई है ना, यानी कि उसने क्या कहा, तुझे एक ऐसी तलाक कि जिस तलाक के बाद एक और तलाक, तो ये बादियत बाद वाली की, बाद वाले वाहिदा की सिफत हुई कि नहीं हुई। जी तो अब जब ये बाद वाली की सिफत है यानी बाद वाले वाहिदा की सिफत है, तो पहली वाली वाहिदा से मुतल्लका हो चुकी थी ना, यानी तुझे उसने जब ये कहा कि तुझे एक ऐसी तलाक कि जिसके बाद एक और तलाक, तो एक तलाक जब पड़ेगी तो यानी पहले वाली वाहिदा पहले वाली होगी, लेकिन वक्त होगी, लिहाजा वो पहले ही से मुतल्लका हो गई, दूसरी के नंबर ही नहीं आया, लेकिन ये मुतल्लका बमाना मुतल्लका बाइना हो गई। जी अच्छा समझ में आ गई ना बहनी, जी ज़ाब्ते के हिसाब से बात समझ में आ गई ना, जी सबको समझ में आ गई बहनी, कोई कीलो काल तो नहीं है ना बहनी, कुछ हो तो पूछ लो। हज़रत यहाँ पे हाय किनाया मतलब ये बस, और कुछ नहीं है इसका, जो हाँ उसके साथ लगा हुआ है। हाँ हाँ वही इसको हाय किनाया बोल रहे हैं, जो जमीर के तौर पे ना, यानी कि किनाया क्या है, यानी कि उससे उसको मुराद लिया गया है, यानी उसकी सराहत नहीं की गई है,
اس میں مظہر کے طور پر اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس کے لیے ضمیر لائی گئی ہے، اور ضمیر جو ہوتی ہے مرجع کے لیے کنایہ کا کام کرتی ہے نا. جی بولے نا اس کو بہت ماروں گا، کاٹ ڈالوں گا، تو بولے اس سے کس کو مراد لے رہا بھائی؟ لیکن جی یعنی کہ اس نے صراحت نہیں کی نا. اس کا لفظ تو اس کے مرجع کئی لوگ ہو سکتے ہیں، ہوں، لیکن نہیں سمجھے؟ جی اس کا لفظ کسی ایک کے لیے خاص نہیں کیا گیا کہ اس جو ہے بولا جائے گا تو اسی کی ذات مراد ہوگی. ہیں ہماری اردو کی بات کر رہا ہوں، تو ہماری اردو میں جی تو اس کا لفظ جیسے سب کے لیے، تو ایسے ہی اس میں ضمیر ہے نا، کسی کے لیے خاص ہے. جی نہیں ہم؟ اس کے ہے نا مراجع بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا کر دیا اس نے؟ کنایا کیا کس سے؟ واحدہ سے کنایا کیا ہے نا، ما قبل والی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہے کنایا کیا، ٹھیک ہے. اچھا جی کہتے ہیں ولو قال انت طالق واحدہ قبل واحدہ تقو سنتان. ٹھیک ہے، وہ قاعدہ جی ضابطہ ذہن میں رہے، اور یہ بات بھی ذہن کی ماضی کی ہے نا دی جائے ہے نا، ماضی میں واقع کردہ طلاق یا حال میں واقع کردہ طلاق کے مساوی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نہیں، جی ٹھیک ہے نا، برابر ہوتی ہے، دونوں کا درجہ یکساں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ بتا دی تھی کہ نا کیونکہ حضرت وہ ماضی میں طلاق واقع کر نہیں سکتے ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ولو قال انت طالق واحدہ قبلها واحدۃ تقو سنتان، اور اگر اس نے کہا کہ تجھے ایک طلاق ہے، ٹھیک ہے نہیں، تو ایک طلاق والی ہے. ٹھیک ہے، قبلها واحدہ ایسی ایک طلاق جس کے پہلے ایک طلاق ہو، تو دو طلاقیں واقع ہوگی. جی اب ایک دم سمپل ہے. تو یعنی ایک طلاق حال میں واقع کر رہا ہے، اور اس حال سے پہلے بے حال کر کے دوسری طلاق کو کر رہا ہے، یعنی ماضی میں لے جا رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو ماضی تھی اس کو حال میں لے آئیں گے نا، اور ایک تو پہلے سے حال میں تھی. انت طالق واحدہ میں یہ واحدہ تو پہلے سے حال میں ہے نا، جی اور قبلہا واحدہ یہ اس حال سے پہلے ہے، بے حال ہے، یہ حال میں نہیں ہے نا، اس کو حال بنا کر کے حال میں لے آئیں گے. سمجھ نہیں؟ کیونکہ بے حال میں اس کو نا واقع کرنا، یہ اس کی حالت اس کی ہے نا حالت میں نہیں ہے، کس کی؟ شوہر کی. سمجھ میں؟ شوہر کا یہ بس بھی نا کہ اس کو بے حال بنا سکے، اس کو حال ہی میں لانا پڑے گا. تو کھینچ کر کے اس کو حال میں لے آئیں گے، تو حال میں تو پہلے سے ایک موجود تھی، تو دونوں مل گئے، دونوں مل گئے تو دو ہو گئے. سمپل ہے نا بھائی؟ جی غیر اب مدخول یہاں لینا یعنی اس دونوں کو کا پڑھنا اترانا ایک ساتھ، وہی غیر مدخولہ کا بیان ہو. ورنہ مدخولہ کے لیے اتنے پاپڑ کیوں بیلنے پڑتے؟ مدخولہ میں تو دونوں پڑے گی، جتنی بھی جی صورتیں گزر رہی ہیں دونوں پڑیں گی، کیونکہ ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق کو محل ہے. جی ایسا نہیں کہ ایک طلاق کے بعد وہ بائنا ہے نا، مطلب اب اس کو دوسری طلاق دینا لاغ ہوگا کہ وہ اجنبی ہو چکی، نہیں، اب بھی وہ من وجہ بیوی ہے، دوسری طلاق کا محل ہے، لہذا دوسری نہیں پڑے گی. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ دوسری طلاق کے جب محل نہ رہے، ہے کہ نہیں، تو اب ایسی صورت میں تو طلاق الگ ہو جاتی ہے. تو دوسری طلاق کا محل نہ ہونے کے وقت طلاق لگی ہے، یا اس سے پہلے ہی ساتھ پہلی والی کے ساتھ مل کر کے ہی لگی ہے؟ اگر ملا کر کے لگا دیں گے تو دو کر دیں گے، ٹھیک نہیں، اور اگر تین والا تین کا مسئلہ رکھا ہے تو تین کر دیں گے. اور اگر اس نے کیا ہے ایسی کوئی صورت نہیں پیش کی جس میں مل سکے طلاق، تو ایک ہی کو ہم نے رکھا، جیسے کہ اس سے پہلے والی صورت. اور یہاں پر مل جا رہی ہے نا دونوں طلاقیں، ملاقات ہو رہی ہے. جی کیوں بچھڑے؟ تو کہہ رہے کہ ولو قال انت طالق واحدہ قبلها واحدہ تقو سنتان، اور اگر اس نے کہا کہ تجھے ایک طلاق ہے، ایک طلاق سے پہلے، لیکن یعنی اس سے پہلے ایک طلاق، سمجھ میں؟ تو کہہ رہے دو طلاق سے پڑھیں گے، کیوں؟ لأن القبلیۃ صفۃ لسانیہ لاتصالها بحرف الکنایہ فاقتضى ایقاعها في الماضی وايقاع الاولى في الحال، غیر ان الايقاع في الماضی ایقاع في الحال ايضا فتقترنان فتقعان. سمپل ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ قبلیت جو ہے وہ ثانیہ یعنی واحد ثانیہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ جی ہوں
کیونکہ آپ تو پڑھ چکے نا وہ قاعدے کے حساب سے. ہوں، دوسرے نمبر کا جو واحدہ ہے اسی کی صفت ہے نا. کیوں؟ جی کہہ رہے کیونکہ بارہا بات بتائی جا چکی ہے. کیونکہ یہ ملا ہے کس سے؟ حرف کنایا سے. یہ قبل کس سے ملا ہے؟ حرف کنایا سے، ہائے کنایا سے. کنایا سے. تضائیقہ اہا فی الماضی. تو اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو ماضی میں واقع کیا جائے، ٹھیک ہے نہیں؟ جی کیونکہ اس سے پہلے ہونی ہے نا، واحدہ سے ہوں، پہلے. تو واحدہ سے پہلے یعنی کہ جس طلاق کو ابھی واقع کر رہا ہے اس سے پہلے کب ہوگی؟ ماضی میں جائے گی نا وہ طلاق. اور پہلی والی واحدہ جو ہو رہی ہے وہ ایقاء الاولیٰ، اور پہلی والی واحدہ فی الحال فوری طور پر ہو رہی ہے. علاوہ ازیں کہ ماضی میں طلاق کو واقع کرنا، یہ بھی حال ہی میں طلاق واقع کرنا ہے. سمجھ؟ یعنی حال ہی میں طلاق واقع کرنا کہلاتا ہے. فتقترینان، دونوں کیا ہو گئی؟ مل گئی، مل گئی. ایک حال فتقترینان، تو دونوں دونوں پڑ جائیں گی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی سمپل ہے نا، جی آسان ہے. مبتدا اذا قال طالق واحدتن بعد واحدتن تقع سنتان. کہہ رہے کہ اور اگر اس نے کہا کہ تجھے ایک طلاق ایک کے بعد، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے تب جی بھی ایسی صورت میں دو پڑیں گی. کیوں؟ اب بات کس کی صفت ہے؟ بعد واحدہ پہلے نمبر والی کی. پہلے والی واحدہ کی ہوگی نا، ہائی کنایہ سے تو اتصال ہوا نہیں. ٹھیک ہے. جی تو اب یہ کیا ہے؟ پہلے نمبر والی کی صفت. اچھا پہلے نمبر والی کی صفت تو کیا کہیں گے؟ یعنی ایک طلاق کے بعد ایک طلاق. سمجھ؟ جی ایک طلاق کے بعد ایک طرح بعد ایک طلاق. کیوں؟ کہہ رہے کہ پہلے والی کی صفت ہے کون؟ عبادیت. ٹھیک ہے. تو جی عبادیت کس کے لیے ثابت ہو رہی ہے؟ پہلے والے کے لیے. پہلے والے کے لیے. یہ طلاق ہے لیکن جو ایک طلاق کے بعد ہے، تو اس کا مطلب جو بعد والی واحدہ ہے اس کو ماضی میں لے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی یہ فی الحال ہو جائے گی. سمجھ میں؟ جی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ لأن البعضیۃ صفۃ للأولیٰ، اس لیے کہ بعضیت یہ پہلے والی کی صفت ہے. فاقتضى ایقاء الواحدہ فی الحال. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس نے فی الحال واحدہ کے ایقاء کا تقاضا کیا. وہ ایقاء الاخری قبل ہذہ، اور دوسری والی کے اس سے پہلے واقع کرنے کا اس نے تقاضا کیا. ٹھیک نہیں؟ فتقترینان، تب بھی ملے نا. جی یعنی کہ یہ واقعہ کیا ہونی چاہیے؟ جو ابھی میں جو طلاق دے رہا ہوں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے یہ حال میں ہے نا، اس کے لیے بعدیت ہے. یعنی جب حال کو بعد میں کر دیا، سمجھ میں آئی؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بول رہا ہے وہ پہلے جائے گی نا. سمجھ میں آئی؟ کچھ بھی کر لے لیکن اس کو پہلے جانا. جیسے مثال کے طور پہ بولے آپ کتنے روپے دو گے؟ بولے کہ میں 50. بولے میں 60. بولے میں 70. میں بولے 80. بولے تم جتنے دو گے اس سے میں 1 روپیہ زیادہ دوں گا. اب بولو. بولے میں 50 کروڑ. بولے 50 کروڑ 1 روپیہ. اب جتنا بولے گا مطلب کچھ بھی بول ڈالے نا، لیکن 1 روپیہ زیادہ رہے گا. سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ایکسٹرا لگے گا نا. تو اس کا جو 1 روپیہ وہ آگے بڑھ کر کے رہے گا نا، بعدیت والا. یعنی حال میں جو آئے گا تو وہ 1 روپیہ ہی رہے گا نا اس کا، اور جتنی بھی چیزیں رہیں گی سب پیچھے جائیں گی. سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ اس کا جو نا وہ پیچھے جائے گا. سمجھ میں آئی؟ اور پیچھے جا کر کے، اور یہ تو حال ہی میں رہا نا، اگرچہ بعدیت کے ساتھ ہے لیکن حال ہی میں. اور جو بعد والا واحدہ ہے وہ ماضی میں چلا گیا، اور ماضی والا حال ہی میں ہوتا ہے. تو دو حال والے ہو گئے نا. ہاں، دونوں کو حال نصیب ہوا. سمجھ میں آئی؟ تو جب نصیب ہے ماشاء اللہ، تو اس کا نصیب کھل گیا. کس کا؟ مطلقہ کا. تو اس کو 2 طلاقیں پڑیں گی نا.
बातिया सिफतुल उला फक़्तज़ा इक़ाल वाहिदा फ़िल हाल व इक़ाल उखरा क़ब्ल हाज़िही फ़तक़्तरिनान, इसलिए कि ये बातियत जो है ये उला की सिफत है कि नहीं, पहले वाले वाहिदा की सिफत है। तो इसने वाहिदा के फिलहाल वाक़े करने का तकाज़ा किया है, इसी के उससे पहले यानी इस वाहिदा से पहले क्या है ईक़ा का तकाज़ा किया है, फ़तक़्तरिनान दोनों मिल गई। और अगर उसने कहा अंत तालिकुल वाहिदा मा वाहिदा और माहा वाहिदा फ़तक़ज़िनतान, और अगर उसने कहा कि तुझे एक तलाक है एक के साथ, है कि नहीं, या उसके साथ एक, तो दो पढ़ेंगी, साथियत है ना इसमें, मईयत है, मुसाहबत है, मुक़ारना है कि नहीं, साथियत है ना, सहीलियत है, यारियत है। तो कह रहे वलो क़ाल, अब ये कह रहा है अगर तूने उसने कहा कि तुझे एक तलाक है एक के साथ या उसके साथ एक, तो कह रहे दोनों पढ़ेंगी। कह रहे इसलिए कि कलमे माक़िदान के लिए ये बात तो बारहा बता चुके हैं माशाअल्लाह, आपको मालूम है बताने से पहले ही, है ना, मिलने मिलाने के लिए है कि नहीं, मिलाप के लिए आता है। ओले अन अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, तो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि चलो अंते तालिकुन वाहिदा मा वाहिदा में तो हम कहते हैं कि ठीक है कि पढ़ेगी दो, लेकिन माहा वाहिदा में कितनी पढ़ेगी, एक ही पढ़ेगी, है ना, ठीक है, यानी एक के साथ एक, तो नहीं बाय वन गेट वन फ्री, है कि नहीं, ऐसा वो नहीं है, हाँ ऑफर नहीं। तो इमाम अबू यूसुफ लेकिन रहमहुल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि शौहर के कौल माहा वाहिदा में एक ही पड़ेगी, क्यों, लिअन्नल किनायता तक़्तज़ी सबक़ल मुकनाअन, इसलिए कि किनाया जो है ये मुकनाअन की सबकत का तकाजा करता है कि नहीं, ला मुहाला कतई तौर पर, मुकनान यानी जिससे किनाया किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि माहा है ना, उसने कहा है ना माहा अंति तालिकुल वाहिदा माहा वाहिदा, है कि नहीं, इस सूरत में उन्होंने कहा कि एक तलाक पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक, लेकिन माँ वाहिदतिन में नहीं कहा कि एक तलाक पड़ेगी, बल्कि इसमें भी वो हजरत फरमा रहे कि दो ही तलाक पड़ेंगी, क्योंकि एक किनाया, अब हाय किनाया यानी कह लीजिए कि जमीर, और जमीर के लिए मर्जा का होना पहले जरूरी है कि नहीं, बताइए, पहले मर्जा हो ना, तो इसका मतलब पहले वाली वाहिदा पहले मौजूद हुई, यानी किनाया के लिए जरूरी है कि जिससे किनाया किया जा रहा है उसका वजूद हो पहले, तो पहले उस वाहिदा का वजूद होना चाहिए, और जब उस वाहिदा का वजूद हुआ तो बाइना हो गई इससे, हो गई जी। तो ये बादियत वाली बात रही, ये मैयत वाली जो मैयत के साथ जिक्र कर रहा है उसका नंबर रहा नहीं रहा ना जी। तो वही कहा कि महा वाहिदा, समझ में आई ना बहनी, हमारी तरफ से क्या जवाब है? अरे बहनी हाजिरी, एक मिनट हाजिरी ले लो, जवाब आप भाषा में देखिए, तलाश कीजिए, देखो मिल जाए तो ठीक है, मैं हाजिरी तब तक ले लूं। वजूद जरूरी नहीं है, जिक्र काफी होता है, मर्जा के लिए मौजूद होना जरूरी नहीं होता, उसका जिक्र ही काफी होता है, इसको समझिए, जब तक के जहन लगाइए, है ना बहनी। बस हाँ बहनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है ना बहनी जी। हाँ, देख लीजिएगा, मुझे आइंदा घंटे में बताइएगा, ठीक है, आइंदा घंटे में भी उसी को ले लेते हैं अपने, है ना, यहाँ पर फसल खत्म हो रही है कि नहीं, क्योंकि अब सरी तलाक का बयान खत्म हो जाएगा, अब सिर्फ एक किस्म बचेगी किनाया, और किनाया का बयान ज्यादा लंबा है नहीं, तकरीबन 2.5 सफ़हात है कि नहीं, बस क्वेश्चन खत्म, खत्म, हाँ खत्म, खत्म बहनी,
ماشاء اللہ. اتنا کم ہے. ہاں تو اب اس کے بعد انشاءاللہ پھر 2 کتابیں رہ جائیں گی نا. اب ایک گھنٹے میں چلائیں یا ایک گھنٹے میں ایک کتاب چلائیں ہمارے اوپر. اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ جلدی جلدی ایک کتاب ختم ہو جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب تاک پہ رہنے والی چیز ہے بھی نہیں. لیکن ڈیلیٹ مار دو ختم. اب ڈیلیٹ کرنے والی صورت ہے. ٹھیک ہے تو دیکھتے رہیے گا اس کو بھی. ارے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں آئندہ گھنٹے میں تشریف لائیں.